اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتایا، ایک بہت زبردست اس کا قانون ہے کہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، وہ اس کے کوڈڈ میسیجز کیسے آتے ہیں ہم تک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا طرف امتوں کے آپ سے پہلے بھی۔ کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا، اپنے پیغام کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی نیشنز گزرے، یعنی ہم نے ان کے اندر رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو بالبأساء، ساتھ تکلیفیں ان کے اوپر آئیں، جیسے مثلا دیکھیں مکہ والوں پہ بھی قحط آیا تھا نا، تو فقر و فاقہ آ جائے، بیماری آ جائے، والضراء، اور نقصانات، کوئی جانی مالی نقصان ہو گیا، یعنی چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے نقصان، تکلیفیں، دیکھیں ظاہر ہے بیماریاں، فقر و فاقہ یہ چھوٹی چیزیں ہی ہیں نا، یعنی ان کو وائپ آؤٹ نہیں کر دیتا ایک دم، کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ وہ سارے ختم ہو جائیں، نہیں، چھوٹی چھوٹی سختیاں بھیجتا ہے۔ کیوں یہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ وہ عاجزی کریں، تاکہ وہ جھک جائیں، اپنا تکبر چھوڑ دیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ رسولوں نے پیغام پہنچا دیا، اب کیا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک ماں بچے کو کہتی بیٹے یہ اس طرح سے نہیں کرو، بچہ نہیں سنتا، ماں بہت پیار سے سمجھاتی ہے، اس کے بعد کیا کرتی ہیں مائیں؟ ایک تھپڑ لگاتی ہیں کہ تمہیں باز نہیں آتے، میں نے تمہیں پہلے منع کیا ہے نا۔ تو رسول آتے ہیں بڑے پیار سے شفقت سے سمجھاتے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے، پھر ایک تھپڑ آیا اللہ کی طرف سے، کیا ہے؟ تکلیفیں آتی ہیں، نقصان آتے ہیں۔ تو ہمیشہ جو تکلیف اور نقصان ہوتا ہے وہ کوئی سزا کے طور پہ نہیں ہوتا، جس کو آپ سزا سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہوتا، وہ انسان کو صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں کر رہے ہو یہ؟ کیوں اللہ سے دور ہو رہے ہو؟ سوچیں آپ، جو دکھ اور تکلیف یا ایسی ہوتی ہے وہ انسان کو اکثر انسان کو کیا کرتی ہے؟ اللہ سے قریب کر دیتی ہے نا۔ آپ خود سوچیں، جو دکھ کی رات ہوتی ہے اس میں جو آہ نکلتی ہے، اور جیسے آپ ہائے اللہ کرتے ہیں، جیسے آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، مجھے پتا ہے نارمل دنوں میں کبھی ایسے کرتے ہیں؟ کبھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی مشکل، کوئی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے تو اکثر، میں ایوری بڈی کا نہیں کہہ رہی، اس لیے کہ آگے اور بھی لوگ آئیں گے جو کہ ایسی چیزوں کو بھی بس ایسے اگنور کر دیتے ہیں، تو لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عاجز ہو جاتے ہیں، جو جھک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بھیجی؟ تم اللہ سے دور ہو رہے تھے نا، اللہ نے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس وقت میں جب نصیحت بھی کسی کی کام نہیں آ رہی، جب گھروں میں قرآن بھی ہیں تو وہ بھی نہیں کام آ رہا، جب کوئی بھی چیز کام آ رہی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی چیزوں میں مبتلا کرتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی یہ بھی ایک بلیسنگ ہے، اس میں ایک خیر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ماں کو تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ظالم ہے، یہ دشمن ہے اس بچے کی، اس نے کیوں تھپڑ مارا اس کو، نہیں، وہ بچے کا بھلا چاہتی ہے، اس نے مارا نا، بجائے تم وہاں جا کے جہنم کا عذاب سہو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہے، تم واپس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور یہ صرف قوموں کے ساتھ نہیں ہوتا، افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، انڈیویجولز کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث آتی ہے نا، حدیث قدسی ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو مالدار کر دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں تو میں ان کو فقیر ہی رکھتا ہوں، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو فقیر کر دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں تو میں ان کو مالدار ہی رکھتا ہوں، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ میں اگر ان کو بیمار کر دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں تو میں ان کو صحت مند ہی رکھتا ہوں، اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو صحت دے دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں تو میں ان کو بیمار ہی رکھتا ہوں۔ اللہ ہر حال میں محبت ہی کرتا ہے، یہ انسان ہی ہے جو بغاوت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے بلانے کے طریقے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف۔ دیکھیں کوئی سرجن کسی کی سرجری کرتا ہے، کسی کا کوئی باڈی پارٹ کاٹتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا، گلا شکوہ نہیں کرتا، بے فکر ہو کے لیٹ جاتا ہے نا اس کے آگے کہ اس کو یقین ہے یہ مجھے ٹھیک ہی کرے گا۔ لیکن ہمیں اللہ پہ اتنا بھی نہیں بھروسہ کہ ہم اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں کہ جو بھی وہ میرے ساتھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ تم جھک جاؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، گناہوں کو چھوڑ دو، میری طرف آ جاؤ،
تو میں تمہیں یہ اس لیے دکھاتا ہوں. تو بعض انسان آ جاتے ہیں اللہ کی طرف، لیکن بعض کیسے ہوتے ہیں بار بار کی ٹھوکریں کھانے سے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں یہ تو بس زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، دیکھے زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے. ان کو سمجھانے والے بھی یہ اسی طرح سمجھاتے ہیں نا. ہم جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بس جی اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کے ہیں، کوئی بات نہیں، حوصلہ کرو، تم آگے چلو. یعنی بس اپ اینڈ ڈاؤن کہہ دیا زندگی کا. یہ نہیں بتاتے کہ اللہ تمہیں میسج دے رہا ہے اپنی طرف بلانے کا. آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. اب بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ تو فلاں تو پہلے ہی اللہ کی طرف ہے، اور انبیاء کے اوپر بھی سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو ان کا کیا ہے؟ ہر ایک چیز ایک ہی اس کی نہیں ہوتی. یعنی کسی کے اوپر آئے گی ڈیپینڈنگ آن حالات دوسرے بندے کی، کسی کے اوپر آئے گی وہ پہلے سے اللہ کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. کسی کو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کتنا پکا ہے میرے راستے پہ، اور کسی کے لیے اللہ کا بلانے کے لیے ایک طریقہ ہے. جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے ان میں خیر ہوتی ہے. تو اب جو لوگ نہیں سنتے، جو لوگ بات نہیں مانتے، پھر بھی نہیں سنتے، کچھ سبق نہیں سیکھتے، اللہ کی طرف نہیں آتے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے بأس ان کے اوپر آئے، کوئی عذاب آئے، کوئی تکلیف آئی، کوئی نقصان آئے، تضرعوا، تو وہ عاجزی اختیار کرتے، وہ اللہ کے آگے جھک جاتے. کیوں نہیں ایسے ہوا؟ وہ تو اور ہی ڈھیٹ ہو گئے. کیوں میرے ساتھ یہ ہوا، کیوں ایسے ہوا، میں ہی رہ گئی تھی، یہ ہوا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں. بجائے کہ نرم ہو جائے دل، بجائے کہ اللہ کے آگے اور جھک جائیں، اور وہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اب تو میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی، کیا ملا مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں، مجھے اس سے کیا ملا. اور بعض لوگ کے اوپر جب ایسی مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سے ایسے دور ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام لینا بھی نہیں پسند کرتے. پھر ایسے دور ہوتے ہیں بالکل ہی چلے جاتے ہیں دوسری طرف. اور دل کی سختی جو ہوتی ہے، آپ دیکھیں یہ بھی ایک بد نصیبی ہے، بدبختی کی علامت ہے. جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر تو بالکل اس کی کوئی بات اس تک نہیں پہنچتی. پھر تو برائی بھی کرتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، تکبر میں آ جاتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے دیکھو ان کے لیے کیسے مزین کر دیا، کیسے خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے. شیطان نے کس طرح سے ان کی بدعمالیوں کو بھی ان کے لیے مزین کر دیا، بیوٹیفائی کر دیا. شیطان کیسے بیوٹیفل کرتا ہے کسی کے عمل کو، کہ جب انسان کو اپنا عمل، برائی کا بھی جو عمل ہے نا، گناہ بھی، انسان اس کی تعویلیں کرنے لگتا ہے کہ پھر کیا ہو گیا اگر میں نے ایسا کر دیا. مثلا مثال کے طور پہ ایک طوائف ہے جو برائی کے کام کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی یتیم بچے ہیں ان کی کفالت بھی کرتی ہے. تو وہ اب اپنے برے کاموں کیسے جسٹیفائی کرتی ہے؟ دیکھیں میری برائی کرنے سے فلاں یتیم گھرانہ بھی تو میری وجہ سے چل رہا ہے نا، ان کی روزی روٹی، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پال رہی ہوں، میری بوڑھی ماں ہے، میں اس کی خدمت کر رہی ہوں، تو ٹھیک ہے میرا پھر یہ عمل. ایک آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فلاں بستی میں غریب لوگ رہتے ہیں اور پھر میں اس کے بعد جا کے ان کے لیے کھانا بھی تو بنواتا ہوں. تو دیکھو میں اتنے لوگوں کا خیر اور بھلا کر رہا ہوں، تو اگر میں نے چوری کر لی تو کیا برا ہوا؟ شیطان نے دیکھو کیسے گناہ کو بیوٹیفل کر کے دکھا دی کہ انسان تعویلیں دینے لگتا ہے، جسٹیفیکیشنز دینے لگتا ہے، برائی کو بھلائی کر کے دکھاتا ہے. تو احساس گناہ جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی عمل بیوٹیفل لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، تو پھر خوبصورت چیز کے اوپر تو کوئی ناراض نہیں ہوگا نا، یا خوبصورت چیز کو تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا. شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں آتا مصیبت کے آنے پہ بھی، تو سوچ لیں کہ پھر اس کے بعد یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. قسط قلوبہم، ان کے دل اور سخت ہو جاتے، اور اپنے برے کاموں کو بجائے کوئٹ کرنے کے وہ ان کی جسٹیفیکیشن دیتے رہتے، دل بے حس ہو جاتے، نہ غلطی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں امت مسلمہ کا بھی آج یہی حال نہیں ہے. ان کے اوپر مشکلیں آ رہی ہیں، کبھی ادھر سے آ رہی ہیں، کبھی ادھر سے آ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے عاجزی کریں، جھک جائیں، وہ اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. کرپشن میں، برائی میں، اس میں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کو کوئی برا سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو ایسے لوگ دیکھیں رسولوں کا پیغام آیا اس پہ بھی نہیں مانا،
سختیاں، مشکلیں، نقصان، تکلیفیں یہ بھی آئے دن آ رہی ہیں، پھر بھی نہیں اللہ کے آگے عاجزی کر رہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کی وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کو بھول گئے. نصیحت کیا تھی؟ کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ. اور اللہ کی کتاب کو بھی بھول گئے تھے، وہ بھی نصیحت ہے نا. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ کا بلانے کا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے ہر چیز کے. ہر چیز کون سی؟ یعنی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا. عزت ہے، دولت ہے، لگژریز ہیں، سہولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، فراوانیاں ہیں، ہر خیر کا دروازہ. اتنی خوشحالی آ گئی، صحت بھی ہے، ہر چیز آرام سے مل رہی ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. نعمتوں کی وجہ سے انسان، اللہ تعالیٰ تو نعمتوں کے دروازے اس لیے کھولے کہ چلو اس طرح سے انسان مان جائے. لیکن یہ اس میں مشکل ہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان پھر اللہ کی طرف آ جائے. اس لیے کہ اس میں تو اکثر انسانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس جو ہم کر رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو ہمارے اوپر اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں یہ سب کیوں آتی؟ وہ تو بلکہ اور خوش ہو جاتے ہیں، وہ تو بلکہ اور اللہ کے راستے سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. نعمت اس لیے دی تھی کہ تم اب اس نعمت کی شکر گزاری کرو، اللہ کو پہچان لو جس رب نے میرے اوپر اتنی نعمتیں نہیں ہیں. لیکن وہ اس سے بھی نہیں سمجھتے. اضافہ ہو حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے نعمتوں میں، اتنے مگن ہو گئے، اتنے نعمتوں کے اندر وہ ڈوب گئے. وہ جس کو سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، اب تو یہ ساری چیزیں اسی طرح رہیں گی، اب تو خوب انجوائے کرو، اب تو ہمارے حالات اتنے اچھے ہیں، اب تو عیش و عشرت میں اتنے غرق ہو گئے. ان کو یاد ہی نہیں رہا اللہ، ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ کبھی ان سے کوئی چیز چھن سکتی ہے. انسان کو جب نعمتیں ملتی رہتی ہیں نا، وہ اتنا نہ ڈر بے خوف ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے ہمیشہ رہیں گی. نہ اس کو شکر کرنے کا کوئی ہوش ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ یہ کوئی نعمت ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے. لیکن ایک بندہ جس کو نعمتیں بہت دی ہوتی ہیں نا، وہ یہ سمجھ لیتا ہے بڑا انعام مل رہا ہے، بڑا انعام مل رہا ہے. اس کو بھی اس پہ بھی ڈر جایا کرے، اس کو بھی یہ سوچے اللہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے، کہیں میری پکڑ کے لیے تو نہیں ہے، اللہ اس کے ذریعے میری پکڑ نہ کرنا، مجھے نعمتیں ملنے کے بعد جھکنے والا بنائے رکھنا، شکر گزار بنائے رکھنا. تو یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ایسا پکڑتا ہے کہ پھر انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، بالکل مایوس ہو جاتا ہے. تو انسان یہ سمجھ لے کہ نعمتوں کا ملنا بھی، ہم سوچتے ہیں نعمتیں مل رہی ہیں کسی کو، بڑا اچھا، بڑا یہ ظاہر ہے اچھا ہی ہوگا جو اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، اور یہ تو برے ہی ہوں گے جن کو تکلیفیں آ رہی ہیں. نہ نعمت کا ملنا کسی چیز کی گارنٹی اور نہ تکلیفوں کا آنا کسی چیز کی گارنٹی. یاد رکھیں. اس لیے نعمت ملنے پہ بھی انسان جھکا رہے، ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی رکھے، ہر حال میں عاجزی رکھے. اسی لیے امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نے کشادگی کے وقت اللہ کی ڈھیل نہیں سمجھی وہ بے عقل ہے. اس کو سمجھو کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دی ہے، اور جس نے تنگی کے وقت رب کی رحمت کی امید چھوڑ دی وہ بھی بے وقوف ہے. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور فرماتے رب کعبہ کی قسم، ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی چاہتوں کو پورے ہوتے ہوئے دیکھ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. جب میری چاہت میں نے کی وہ پوری ہو گئی، یہ مانگا یہ بھی پورا ہو گیا، وہ مانگا وہ بھی پورا ہو گیا، یہ دیکھ کے اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ شکر گزار ہو جائیں، جھک جائیں. اور مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ کسی گناہگار شخص کو اس کی گناہگاری کے باوجود اللہ کی نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں تو اسے استدراج سمجھنا، یعنی ایک مہلت ہے جو اللہ نے دی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی.